اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر نیک اختر اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی ہیں۔ یہ وہی بیوی ہیں جن کی ولادت سے پہلے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قوم میں میری نسل سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہوگا دفن ہوگی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت یکم ذی قعدہ سن 173 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری میں قم مقدسہ میں شہادت واقع ہوئی۔ جب آپ تقریباً 5 برس کی تھیں تو آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اپنے مسائل دریافت کرنے کے خاطر کچھ چاہنے والے بیت الشرف پہ حاضر ہوئے، لیکن امام علیہ السلام تشریف فرما نہیں تھے، تو سائلین اپنے سوالات کے جوابات نہ ملنے پر فکر مند تھے۔ اچانک پشت پردہ سے آواز آئی کہ اپنا سوال نامہ دے دے۔ تمام سوالات کے جوابات کرامت فرما دیے۔ جب یہ لوگ لوٹ رہے تھے تو راستے میں امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو ان جوابات کو امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے جوابات کو دیکھ کر فرمایا، فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ یہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی عظیم عظمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ معصوم امام جذباتی جملے ارشاد نہیں کرتا بلکہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب معصومہ ہے۔ آپ کو اس لقب سے خود حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے یاد فرمایا اور آپ کو کریم اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور شادی نہ ہونے کے بارے میں بعض دلائل بھی ذکر ہوئے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کفو نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی۔ تاریخی شواہد کے مطابق حضرت فاطمہ معصومہ نے سن 200 ہجری کو مدینے سے خراسان کا سفر فرمایا۔ جب آپ کا کاروان مقام صعبہ پر پہنچا تو دشمنوں نے آپ کے کاروان پر حملہ کر دیا، جس میں سب شہید ہو گئے، اور بعض روایات کی بنیاد پر خود آپ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ آپ نے سوال کیا کہ قم یہاں سے کتنی دور ہے؟ شہر قم کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو وہ لوگ آپ کو لینے کے لیے صعبے کی طرف آئے اور بہت غمگین ماحول میں قم میں آپ کا استقبال ہوا۔ 17 دن قم میں رہنے کے بعد آپ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ غسل و کفن کے بعد باغ بابلان میں آپ کو دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کا عالی شان روضہ تعمیر ہے۔ آپ کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام سے آپ کا زیارت نامہ معصور ہے، اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے معصومہ قم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ دوسری روایت میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ان کی زیارت کی بہشت اس کے لیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح علماء ابرار کی روش رہی ہے کہ وہ آپ کی زیارت کے لیے حرم مطہر تشریف لاتے تھے، اور آج بھی آپ کی زیارت کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مرشی رجفی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف سے جب قم تشریف لائے، 40 برس تک مسلسل روزانہ پہلے ظاہر مدینۃ العلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، باب مدینۃ العلم حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے علم کی وارث، امامین صادقین علیہ السلام کے آثار علمی کی پاسبان، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم، بلکہ پورا شہر نہ فقط ایک زیارت گاہ ہے بلکہ علوم و معارف کا وہ اقیانوس ہے جس کے علم کا شہرہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ یہاں رہنے والا ہر بشر اپنے ظرف کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے علم و معرفت کی تشنگی کو سیراب کرتا ہے۔ اگرچہ حوض علمی قم کی تاریخ حضور ائمہ علیہ السلام سے ملتی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے محدث اور مفسر اصحاب کی کثیر تعداد کا مسکن یہی شہر مقدس رہا، لیکن بنام حوض علمیہ اس کی بنیاد حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھی، اور یہ اسی کریمہ کا کرم ہے کہ کرغزستان گلشن علم و اجتہاد ہو گیا۔
اور یہاں کے پھولوں نے جہاں انسانیت اور آدمیت کی مشام کو اپنے علم و معرفت کے عطر سے معطر کیا، وہیں انسانیت دشمنوں کو للکارا، اور آج بھی الحمدللہ وَلَهُ الشکر یہ سلسلہ قائم ہے۔ جوار معصوم قم سلام اللہ علیہ کی تربیت یافتہ علم و عمل کے جیالوں نے 2500 سالہ شہنشاہیت کو نہ فقط للکارا بلکہ اس کا تختہ پلٹ دیا، اور آج بھی نہ فقط ایران بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ سورما باطل کو للکار رہے ہیں۔ سعودی عرب، لبنان، شام، بحرین، عراق، سب میں اس کے آثار نمایاں۔ صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ وإن لکی عند اللہ شانا من الشان۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ خدا بحق معصوم قم سلام اللہ علیہ ہمیں علم و معرفت کی دولت سے نوازے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔